بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ نگار، صحافی اور مترجم مسعود اشر بھی رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات تک کاغذ قلم سے رشتہ استوار رکھا۔ تحریر محمد حمید شاہد۔ ایک ایک کر کے لوگ بچھڑتے چلے گئے۔ یہ کیا ہوا کہ وقفہ ماتم نہیں ملا۔ اردو کے معروف افسانہ نگار، مترجم اور صحافی محترم مسعود اشر کی رحلت کی خبر سنی تو ثاقب فاروقی کا یہ شعر دیر تک ذہن میں گونجتا رہا۔ انتظار حسین اور شمیم حنفی سے لے کر مسعود اشر تک اردو ادب کے کئی چہرے نگاہوں میں گم گئے جو کچھ برسوں میں ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے موت کا اصل نشانہ تو فکشن لکھنے والے ہیں، اس طرف تو اس وار بھی اندھا دھند رہا ہے کہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھا، جو راہ میں آیا یا ذرا کمزور پڑا دکھائی دیا اچک کر چل دی۔ ڈاکٹر آصف فرخی، خالدہ حسین، شمس الرحمان فاروقی، مسعود مفتی، ڈاکٹر رشید امجد، ڈاکٹر انور سجاد، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو فکشن کی کتاب میں اپنے لیے الگ سے باب مختص کر لیے تھے، ہر ایک الگ اسلوب کا حامل اور زبان و ادب کا دامن مالا مال کرنے والا۔ مسعود اشر کے پاکستان کے قومی سطح پر بطور صحافی اور افسانہ نگار اپنی شناخت بنانے کے پیچھے ان کی طویل جدوجہد ہے۔ ہمیشہ اجرے لباس میں نظر آنے والے مسعود اشر کا اپنا کردار بھی بہت اجرا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا زمانہ تھا تو وہ امروز ملتان کے ایڈیٹر تھے۔ انہی دنوں کالونی ٹیکسٹائل مل میں مزدوروں پر گولی چلائی گئی اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ خبر اخبارات میں نہ آنے دی جائے۔ مسعود اشر آمریت کے دل سے دشمن ایسی خبر کو کیسے سنسر کر سکتے تھے جو ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے کا سبب بن سکتے تھے۔ اخبار میں خبر چھپ گئی، وہ ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ فتح محمد ملک نے لکھا ہے کہ مسعود اشر بے روزگار رہے اور جیل کاٹی مگر آزادی صحافت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ مسعود اشر کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے 70 کی دہائی میں اپنی شناخت بنا لی تھی۔ آنکھوں پر دونوں ہاتھ کی اشاعت کے ساتھ ہی ان کی کہانی کا کرینہ کاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا تھا اور اپنا گھر کی اشاعت تک ان کے ہاں موضوعات کا جو تنوع آیا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ مسعود اشر 10 فروری 1931 کو رامپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور عین جوانی میں ہی پاؤں کی مٹی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے ملتان رہے اور پھر لاہور میں آ کر مسعود اشر نے جو دیکھا اسے اپنے فکشن کا موضوع بنایا۔ تقسیم کے موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا اور سلیقہ ہو تو بہت کچھ لکھے جانے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اپنا گھر کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مسعود اشر کے پاس سلیقہ بھی تھا اور حوصلہ بھی۔ 20ویں صدی کی آخری کہانی ہو یا میں نے جواب نہیں دیا جیسے افسانے مربوط کہانی کے لطف کو بحال رکھ کر ذہنی کشادگی کی صورتیں بہم کرتے ہیں۔ رشتوں اور تعلق میں عجب طرح کا بندھن انہوں نے دریافت کیا ہے اور لطف یہ مسعود اشر کا بیانیہ حد درجہ جادو اثر ہے۔ مسعود اشر کے افسانوں کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا وہی آنکھوں پر دونوں ہاتھ جس سے میں نے انہیں بطور ترقی پسند اور روشن خیال افسانہ نگار کے طور پر انہیں پہچاننا شروع کیا تھا۔ پھر سارے افسانے اور اپنا گھر اور یہ 2 ایسے مجموعے تھے جنہوں نے مسعود اشر کی شناخت بطور افسانہ نگار مستحکم کی۔ سوال کہانی کے نام سے ان کے افسانوں کا مجموعہ کوئی 2 برس پہلے آیا تھا۔
سوال کہانی کا انتصاب پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کتاب میں مختص انتصاب کے صفحے پر لکھا تھا اپنے نام، ایک ایسا شخص جو دوسروں کے لیے جیتا رہا اور سماجی سطح پر انقلابی تبدیلی کی خواہش رکھتا تھا، جس کے افسانوں میں بھی روشن خیالی اور ترقی پسندی چھلک پڑتی تھی۔ اس شخص نے اپنے افسانوں کو اپنے نام ہی معنون کیا تھا۔ معنون کیوں کیا؟ یہ سوال میں نے مسعود اشر سے کیا تھا اور ان کا جواب تھا کہ بھائی، میں بھی تو سماج کا حصہ ہوں اور سماج کے پاس اپنے وجود کے اندر سے راستہ بنا کر پہنچتا ہوں، اس لیے ان کہانیوں کا وسیلہ تو میرا وجود ہوا نا۔ اس کتاب کے افسانوں میں انہوں نے آج کے موضوعات پر بات کی ہے، مگر کہیں بھی فنی تقاضوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ مثلاً دیکھیے پہلا ہی افسانہ، اس میں وہ عورت اور مرد کے درمیان موجود رشتے کی لطیف سطحوں کو بیان کر رہے ہیں اور ایسے نکات کہانی کے متن میں حصہ بنا رہے ہیں جو کسی اور طرح سے گرفت میں نہیں آ سکتے۔ افسانے سے ایک اقتباس: تم نے اسے پھولوں کا رس چوستے دیکھا ہے، اس نے پودے کو چھت کے ساتھ ایک ہی جگہ پر اپنے پر پھرپھراتے دیکھا۔ یہ ہوا میں ایسے معلق ہوتا ہے جیسے ایک ہی جگہ کھڑا ہو، صرف اس کے پر پھرپھراتے رہتے ہیں اور وہ ہوا میں معلق پھولوں کا رس چوستا رہتا ہے۔ وہ نظریں جمائے پودے کو دیکھتا رہا۔ کون ڈانٹتا ہے؟ نارمن میلر سے۔ بتاتا چلوں کہ اس افسانے کا آغاز ایک ایسے پودے کے ذکر سے شروع ہوتا ہے جو اتفاقاً ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا، جہاں وہ دونوں میاں بیوی موجود تھے۔ پودے کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے سامنے شیشے کی صاف شفاف دیوار تھی جس کے باہر سرسبز لان تھا، اور وہ باہر نکلنے کے لیے بار بار اس طرف جاتا اور اس دیوار سے ٹکراتا تھا۔ یہی پودا افسانے میں مرد کی علامت کی صورت ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کوئی سا افسانہ اٹھا کر دیکھیں، مسعود اشر آپ کو انسانی رشتوں کی الجھی ہوئی ڈوریں سلجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس باب میں کہیں وہ سیدھے سادے بیانیے سے کام لیتے ہیں اور کہیں کرداروں کے بیچ مکالمے سے، کہیں وہ مختلف مناظر کو جوڑ کر ایک خیال تک پہنچتے ہیں اور کہیں خیالات کے الجھاؤ سے انسانی صورتحال کی کہانی نکال لاتے ہیں۔ اگر وہ نیند نہیں آتی جیسی کہانی میں جدید طرز زندگی سے فرد کے ذہنی سکون کے اطلاق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بسم اللہ کا گنبد جیسے افسانے میں ہماری مذہبی تنگ نظری پر چوٹ لگا رہے ہوتے ہیں، جس نے زندگی کا دائرہ سکیڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے اور میں نے اس کتاب کے افسانے ایک بار پھر پڑھ لیے ہیں۔ یہ میرا دیس ہے، اس کا کیا نام تھا؟ انتقام۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ تانا شاہ کی بیٹی، چھتری، کتنے وطن، سوال کہانی، 70 سال کی دوری۔ آپ افسانے پڑھتے جاتے ہیں اور متن میں گندی ہوئی فکشن کی دانش اپنا کام کرتی ہے۔ افسوس کہ مسعود اشر جو کہانی کہنے کا ہنر جانتے تھے اور انہوں نے بہت خوبصورت افسانے دیے بھی، مگر ایک افسانہ نگار کے طور پر بہت کم زیر بحث آئے ہیں۔ صحافت اور افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شناخت مترجم کی بھی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلے ان کا ترجمہ کیا ہوا ایک ناول زخم کا نشان پڑھا تھا۔ یہ ناول اتنی رواں دواں اور پر اثر زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا کہ لگتا تھا جیسے اردو ہی میں لکھا گیا ہو۔ یہ ناول ایک فلسطینی لڑکی سوزن ابوالہوا کا لکھا ہوا تھا۔ ناول نہیں، آپ بیتی کہہ لیں کہ سوزن ابوالہوا کو فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے عذابوں نے ناول نگار بنا دیا تھا۔ پھر میں تلاش کر کے ان کی ترجمہ کی ہوئی کتابیں پڑھتا رہا اور یہ فہرست بھی طویل ہے۔
آپ ان کی ترجمہ کی ہوئی کتب کو دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ وہ ایسی کتب کو ترجمے کے لیے منتخب کرتے تھے جو پڑھنے والوں کی فکر میں مثبت تبدیلی پیدا کر سکے اور ان کے اندر فکری آزادی اور انسانوں سے محبت کی قندیل روشن کر سکیں۔ جب پاکستان بھر میں اردو کانفرنسوں اور ادبی میلوں کا سلسلہ چل نکلا تو ہماری ملاقاتیں تسلسل سے ہونے لگیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہاں بھی فکشن پر بات کرنا ہوتی اور مجھے بلایا جاتا تو اسٹیج پر جو سینئر گفتگو کرنے والے ہوتے وہ انتظار حسین اور مسعود اشر ہی ہوتے۔ انتظار حسین اور مسعود اشر تو ہر کہیں ساتھ ساتھ نظر آتے، ایک ساتھ چلتے ہوئے وہ لگتے بھی بہت اچھے تھے۔ مسعود اشر چپ چاپ اپنی باری کا انتظار کرتے، کبھی کسی کی بات کاٹتے، نہ انہیں گفتگو میں پہل کرنے کا ہوکا تھا۔ کبھی انہوں نے دلیل کے بغیر بات نہیں کی۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے دوسرے فرد کی نقطہ نظر کو سختی سے رد کر دیا ہو۔ وہ ان نکات سے بات کا آغاز کرتے، اس پر دوسرا فرد متفق ہوتا یا اسے اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ کہہ لیجیے فکر کے مشترکہ علاقوں سے وہ آگے بڑھتے اور اپنے خالص نقطہ نظر کے خال و خد واضح کرتے چلے جاتے اور یوں ماحول گفتگو کے لیے ہمیشہ سازگار رہتا۔ مجھے مسعود اشر اور انتظار حسین کے ساتھ الحمرا لاہور کے زبان و ثقافت کے فیسٹیول، کراچی لٹریچر فیسٹیول، عالمی اردو کانفرنس، اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول اور دوسرے مواقع پر جن موضوعات پر مکالمے کا موقع ملا وہ بالعموم فکشن کے موضوعات تھے۔ اردو افسانے کی تاریخ سے لے کر اسلوب اور تکنیکی تجربات تک جس بھی موضوع پر مسعود اشر گفتگو کرتے پوری تیاری کے ساتھ کرتے۔ انتظار حسین نہ رہے تو بھی وہ ایسے پروگراموں کا حصہ ہوتے رہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جوڑی ٹوٹنے سے وہ اندر سے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ جب بھی ملتے انتظار حسین کو یاد کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے کشور ناہید نے بتایا تھا کہ مسعود اشر حد درجہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ وبا کے اس عرصے میں ہماری ملاقاتیں ختم ہو کر رہ گئی تھیں، تاہم ان سے فون پر بات ہو جاتی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ تنہائی محسوس کرنے لگے تھے۔ حوصلے والے تھے کہ ان کے کالم ایسے بھی ان کے پسندیدہ موضوعات پر مسلسل اخبارات میں چھپ رہے تھے۔ سیاسی سماجی موضوعات ان کے افسانوں کا موضوع تھے اور ان کے کالموں کا بھی۔ بتایا گیا ہے کہ 4 جولائی کی شام ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ 5 جولائی 2021 کی شام ان کی رحلت کی خبر آ گئی۔ 90 برس کی عمر میں وفات پانے والے مسعود اشر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کاغذ قلم سے رشتہ استوار رکھے رہے اور ایسے افسانے اردو ادب کو دے گئے ہیں کہ وہ زیر بحث آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔